اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ داڑھی کاٹنے والے کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اور بعض کہتے ہیں کہ نیک اعمال کا ثواب آدھا ملتا ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ نیز صرف داڑھی کاٹتے گناہ ملتا ہے یا بندہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے؟ داڑھی کاٹنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ اور یہود و نصارہ کی مشابہت کرو، اور یہ بھی فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم۔ یہ ساری علامات پھر اجماع امت ہے اس پر۔ آج سے 150-200 سال پہلے آپ اگر پوری روئے زمین پر تلاش کریں گے تو شاید کوئی مسلمان آپ کو بغیر داڑھی کا نظر نہیں آئے گا۔ یہ بدعت بعد میں شروع ہوئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کلچر تھا، اس زمانے کا کلچر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے، اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے اس کو فطرت اور نیچر قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز نیچر، جس کو آپ نے نیچر قرار دیا، فطرت قرار دیا انسان کی اور مرد کی، قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ اللہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور یہ مخلوق نیچر کو تبدیل کرے گی۔ ان تمام آیات اور احادیث کو اگر ملایا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، اور نیچر کے خلاف اگر آپ چلتے ہیں تو وہ صغیرہ گناہ میں نہیں آتی وہ چیز، یا اس کو کلچر نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کا کلچر تھا۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ داڑھی کاٹنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں گے تو بے برکتی ضرور ہوتی ہے، لیکن نیکیاں کرنی چاہیے، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، اس نیکی کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور ممکن ہے اسی نیکی کی برکت سے اللہ آپ کو باقی نیکیوں کی بھی توفیق دیں۔ اور یہ مسئلہ کہ داڑھی کاٹتے ہوئے گناہ ملتا ہے، تو کاٹتے ہوئے تو ملتا ہی ہے، لیکن داڑھی کاٹنا ایک ایسا جرم ہے کہ جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے، یعنی جب آپ، یعنی داڑھی تو کٹی بھی رہے گی نا ہر وقت، تو اس لیے علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بھی اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ گناہگار ہیں، حج کر رہے ہیں تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو بھی گناہگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ادھر نبی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو بھی یعنی ایک گناہگار ہیں۔ تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ باقی کسی کو مایوس کرنا مقصد نہیں ہے اس تقریر سے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ہمت کر کے آہستہ آہستہ آئیں اللہ کی طرف اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرنے والے ہیں۔